بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ ہماری ریاست کے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ صرف ہم نے سمبل کے طور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ نشانی ہے وہ انگریزوں کی، اور یہ ان کی باقیات کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور وہ چند کسی موقع کے اوپر ہم ان کو باہر نکالتے ہیں تاکہ وہ چشم بدور ان کو نظر نہ لگے، اور اختیارات بھی ان کے پاس ماشاءاللہ بڑے کمال ہے۔ اور ایسا ہے جب کبھی ان کے پاس وہ کوئی چیز جاتی ہے یا کوئی اختیار ان کے ایکسرسائز کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ جو اپنے وہ دکھاتے ہیں اپنے، آپ سمجھ لیں کہ وہ جو تماشا لگاتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ میں بات کر رہا ہوں گورنرز کے حوالے سے۔ یہ گورنر کا جو عہدہ ہے اسپیشلی، اور گورنر ہاؤس ہے، یہ ٹپیکل صرف ان عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو صرف اور صرف جو ہے نا، ہم نے اپنی وہ جو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس ملک سے ہمارا تعلق ہے جہاں پہ گورے یہاں پہ حکومت کر کے گئے ہیں، ادروائز گورنر کی کسی قسم کی کوئی سوائے سمبولک ایک پوزیشن کی اور کوئی نہیں ہے۔ اب اختیارات دیکھیں ان کے، ہمارا جو آئین ہے وہ اس میں یہ ہے کہ چیف منسٹر جو بھی اسمبلی بھیجے گا اور اس نے لامالا اس کو سائن کرنی ہے، نہیں کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ آئین بن جائے گا۔ تو اس طرح کے اس کے اختیارات ہیں۔ لیکن اب کبھی کبھی ایسا بھی کچھ ایسا ہے جس طرح آپ کو یاد ہو، اسی طرح ہمارے آئین کے اندر صدر کے اختیارات کا بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی اسمبلی گئی تھی تو پھر اس کے اوپر صرف ان کو اس دن ہمیں پتہ چلا تھا، بچوں کو پتہ چلا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک صدر پاکستان ہے اور ان کا نام ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہے۔ اسی طرح آج جو ہے نا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے یہ کر دیا ہے کم از کم کہ بلیغ الرحمان صاحب کو جو ہے نا ان کو پورے پاکستان میں، پورے پنجاب کے اندر بچے کو جو ہے نا وہ بتا دیا ہے کہ کوئی بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور بلیغ الرحمان صاحب جو ہے نا اس وقت وہ ہر سطح کے اوپر وہ گفتگو میں ہے۔ اور اندازہ آپ یہ لگائیں کہ آئین کے اندر اتنی کیٹیگوریکلی یہ چیز مینشن ہے کہ اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے، ناٹ لیٹر دین نو۔ اس کے بعد یعنی کہ وہ لفظ یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اب وہاں پہ جو اس وقت جو کھیل چل رہا ہے، کھیل کیا ہے جی؟ اس کو تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے جی۔ میں نے تو چونکہ اسمبلی میں نے ڈیزالو بھی نہیں کی تو اس لیے میں اس کو ڈیٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو الیکشن کمیشن بھی اسی طرح اسی صورتحال کے اندر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بھونڈا مذاق ہے جو ہم اپنے قوم سے کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر ہے اس کا، اگر آپ نے کوئی سلوشن دیکھنا ہے، کوئی جمہوری سلوشن آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اسٹیٹ اوے جائیں۔ آپ پاکستان کی جو اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں، جو رپورٹڈلی اس وقت جو ہے نا وہ پاپولر پارٹی ہے، آپ بجائے اس کے کہ اپنا ٹھٹھا کریں، اپنا مذاق اڑائیں، اور وہ جو ایک آئینی پوزیشن ہے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ اس پوزیشن کا مذاق اڑائیں اور جگ ہسائی کروائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر عدالتوں میں فیصلے آپ کے خلاف آئیں اور آپ کے پاس کوئی بھاگنے کی اور کہیں جو ہے نا منہ چھپانے کی جگہ نہ ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، آپ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ آپ اس کا ایک حل نکالیں۔ اب آپ کے جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت پی ڈی ایم اے کے ہیں، وہ علیحدہ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ پاکستان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم علیحدہ الیکشن جو ہے نا پاکٹس میں الیکشن کروائیں۔ بھائی آپ پاکٹس میں الیکشن نہ کروائیں، آپ جنرل الیکشن ہی کروائیں، لیکن جنرل الیکشن کروانے کے لیے آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کو انگیج کریں، آپ اس کا کوئی طے کریں۔ وہ تو بار بار یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے کہ غیر آئینی آپ کام کریں، آپ اس کا کنسنسس کریں۔ آپ نے دراصل جو ہے نا وہ ایک وتیرہ آپ نے یہ بنا رہی ہے کہ ہم نے کارنر کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی بندے کو آپ بند گلی میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی طرح آپ کبھی پارٹیوں کو اسی طرح ریاستوں کو آپ بند گلی میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ان کے استعفے جو ہے نا وہ قبول کیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نے جب آپ کو سوٹ کرتا تھا آپ نے استعفے قبول کر لیے۔ آج اگر ان کے استعفے آپ کے قبول نہ کرتے، ان کو اسمبلیوں میں لے کے آتے، آپ اس کی امینڈمنٹ کرتے اور اسمبلی کے اندر بل لے کے آتے، آپ اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر لیتے، کوئی اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ نکالتے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ آئین کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔
تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ بالکل، آرٹیکل 6 کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آئین کی کسی آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، آپ آئین کے خلاف اگر جاتے ہیں تو آرٹیکل 6 بالکل لگتا ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ روایت بند ہونی چاہیے۔ یہ جو ذاتی ملازم، ذاتی جو ہے نا یہ خوشامتی اور اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے شاہ سے بڑھ کے شاہ کے جو ہے نا وہ وفادار بننے والا جو تصور ہے، یہ اصل جو گورنر کی پوزیشن ہے، یہ ایکچولی دی ہی ان لوگوں کو جاتی ہے جن کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جب ان کو ہم کہیں گے تو ہم ان کو، کیونکہ ان کو کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ چند معاملات میں پھر آپ اسی بندے کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کا ٹرسٹ وردی ہو، جو آپ کا جو ہے نا وہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں، ادروائز ہی از اے جینٹل مین، ان کو جو ہے نا یہ چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے جو ہے نا وہ نکلیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو ان کی جو قیادت ہے یا ان کو جو بھی مشورے دے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ مشکل ہے، وہ یہ شاید یہ کر نہ پائیں، کیونکہ ان کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ نے وہی بات کرنی ہے جو آپ کو اوپر سے کہا جائے، کیونکہ یہ کچھ عہدے ایسے ہیں جو کہ ہم نے پپٹس بنا دی ہیں۔ اب دیکھیں ادروائز وہ کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں، لیکن جب ان کے فیصلے کرنے کا ٹائم آتا ہے، جب ان کا کوئی ہوتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح وہ بیہیو کرتے ہیں جس طرح کے ایک پپٹس ہوتا ہے، کہ جیسے پیچھے کوئی ہے جو اس کی ڈوریں ہلا رہا ہے اور وہ اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہے، عوام کو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے یہ ڈیسیجن جو ان سے لیے جا رہے ہیں، یہ ڈیسیجن یہ دراصل اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ اوے مریم نواز چونکہ اس وقت پاکستان میں آ گئی ہیں، الیکشن کمپین کے اوپر نکلی ہوئی ہیں، لوگوں کو انگیج کر رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسی طرح کے ڈیسیجن کریں، اسٹیٹ اوے وہاں پہ الیکشن کے اندر جائیں۔ یہ یاد رکھیں، سیاسی اور پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں، جب وہ الیکشن سے بھاگتی ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ عوام کے سامنے ہم نہ جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کریں اور وہ کوئی جو ہے نا وہ اللہ توبہ کریں اور اس فیلڈ سے نکل جائیں۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو دنیا میں جمہوری ملکوں کے اندر سیاست کا ایک ہی مروجہ اصول ہے کہ آپ نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کی طاقت سے ہی آپ نے جو ہے نا وہ اسمبلیوں میں آنا ہے اور ملک کے اندر حکومت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ آپ اس طرح اگر کریں گے تو یہ وائبل نہیں ہوگا، یہ ملک کی تباہی ہوگی۔ ملک اس وقت آلریڈی جو ہے نا اس کرائسس کے اندر ہے۔ اس کرائسس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ صرف آئین اور آئین کی آپ تابعداری کریں، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم نے صحیح ڈگر کے اوپر رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہم نے غلامانہ نشانیاں ہمارے معاشرے کے جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤس اور یہ عہدے، کم از کم ان کا نام تو بدل دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔